السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج نذیر اکبر آبادی کی ایک نظم جس کا عنوان مفلسی ہے، اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں ہم. تو جیسا کہ ہم نے نذیر اکبر آبادی کی حالت زندگی کے مطالعے کے دوران یہ پڑھا تھا، یہ سمجھا تھا، یہ جانا تھا کہ انہیں عام لوگوں کا شاعر کہا گیا ہے، کیونکہ وہ عام لوگوں کے اور ان کی زندگیوں کے بہت قریب تھے. گو کہ ان کی نجی زندگی جو تھی، ان کی جو پرسنل لائف تھی، وہ بہت آرام و آسائش سے گزری، بڑے نازوں سے پلے تھے وہ. لیکن وہ عام لوگوں کے دکھ درد بھی سمجھتے تھے. وہ ایک عام انسان کے بہت قریب تھے. ان کے دکھ درد کا انہیں ہمیشہ احساس تھا. اور اسی احساس کی ایک کڑی جو ہے وہ یہ نظم ہے جس کا عنوان مفلسی ہے. تو اس نظم میں بھی مفلسی کی خرابیاں، مفلسی کا مطلب ہوتا ہے غریبی، مفلسی کا مطلب ہوتا ہے تنگ دستی. تو اسی غریبی اور اسی تنگ دستی کے جو اثرات ہیں عام لوگوں پہ، وہ کیا ہیں، اس مفلسی کی غریبیوں کو ان کا ذکر کیا گیا، مفلسی کی خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور ایک مفلس انسان پہ کیا کیا بیتتی ہے، اس پہ کیا کیا گزرتی ہے، ان کو کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس کی ایک طرح سے منظر کشی جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نظم میں کی گئی ہے. تو نظم کا پہلا بند ہے: جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی. یعنی جب انسان کے حال پہ غریبی آتی ہے، ناداری آتی ہے، محتاجی آتی ہے، مفلسی آتی ہے، غریبی آتی ہے، تو اس کو کس کس طرح کے وہ دکھ دیتی ہے، کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی. تو پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، یعنی کہ بھوکھا تمام رات سلاتی ہے مفلسی. یعنی کہ ایک انسان کو جب اس کے حال پہ مفلسی آتی ہے تو اس مفلس انسان کو دن رات بھوکھا پیاسا رہنا پڑتا ہے. ہر وقت جو ہے کھانے کے لالے اس کو پڑے رہتے ہیں. یہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ کیسے پیٹ کی آگ کو بجھایا جائے. یہ دکھ وہ جانے جس پہ آتی ہے مفلسی. اور یہ درد وہی سمجھ سکتا ہے، اس درد کا احساس اسی انسان کو ہو سکتا ہے جس پر کہ غریبی اور مفلسی آئی ہو، جو غریبی اور مفلسی میں مبتلا ہو گیا ہو. مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر. تو کہتا ہے کہ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر. یہاں پہ آن کا مطلب ہے عزت. تو کہتا ہے کہ ایک مفلس انسان جو ہے، ایک غریب انسان جو ہے، اس کو کبھی کبھار اپنی عزت کا بھی اس کو خیال نہیں رہتا ہے. وہ اپنی عزت کی بھی اس کو پرواہ نہیں رہتی ہے. وہ تو روٹی کے ایک ایک ٹکڑے پر، نان کا مطلب ہوتا ہے روٹی، یعنی کہ وہ روٹی کے ایک ایک ٹکڑے پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اس وقت اس کو اپنی آن بان شان کی کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے، اور وہ روٹی کے ایک ٹکڑے پر اپنی جان دینے لگتا ہے، یا جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے. ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے کھان پر، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر. یہاں پہ یہ کتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو شاید یہی وجہ تھی کہ نذیر اکبر آبادی کو جو ہے کچھ شعراء نے گلی کا شاعر کہا ہے، کیونکہ ان کی شاعری میں کوئی استاد نہیں تھا. اس نے اپنی شاعری کی شاید اصلاح جو ہے وہ کہیں سے نہیں کرائی. یہی وجہ ہے کہ اس کو گلی کا شاعر بھی کہا جاتا ہے. تو شاید انہی الفاظ کی وجہ سے وہ اس چیز کا آتا ہے. بہرحال یہاں اس شعر میں وہ کیا کہتا ہے کہ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے کھان پر، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر. یعنی کہ وہ اس طرح سے روٹی والے برتن پر، وہ اس طرح سے روٹی کے کھان پر، خوان مینس دسترخوان یا وہ تھال جو ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اس روٹی پر ایسے ٹوٹ پڑتا ہے، اس روٹی کے لیے ایسے لڑتا ہے جیسے کہ کتے جو ہیں وہ ہڈی کے لیے، استخوان کا مطلب ہوتا ہے ہڈی. تو جب وہ ان کو ہڈی کہیں پہ دکھتی ہے تو وہ سب لوگ اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور اس ہڈی کے لیے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں. تو یہ ایک مفلس انسان جب کہیں پہ روٹی دیکھتا ہے تو وہ ان کتوں کی طرح ہی اس روٹی پہ جو ہے ٹوٹ پڑتا ہے. یعنی وہ اس طرح روٹی والے برتن یا روٹی والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے جیسے کہ ایک کتا جو ہے وہ ہڈی پر لڑتے ہیں. ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی. تو ایسے ہی جس طرح یہ کتے ہڈی کے لیے لڑتے ہیں، یہ مفلس بھی روٹی کے لیے
ان کو روٹی ایسے ہی لڑاتی ہے. کیسا ہی آدمی ہو افلاس کے طفیل، کوئی گدھا کہے اسے کوئی ٹھہرا دے بیل. کہتا ہے آدمی چاہے کیسا بھی ہو لیکن اگر وہ مفلس ہو، یعنی کہ افلاس کے طفیل. افلاس کا مطلب ہوتا ہے غریبی یا غربت، مفلسی. تو کہتا ہے کہ آدمی کیسا بھی ہو، کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی شریف ہو، کتنا بھی ایماندار ہو، لیکن مفلسی کے طفیل مینس وجہ سے، طفیل مینس سبب. یعنی کہ اگر وہ کیسا بھی ہو لیکن غریبی کی وجہ سے اس کو کوئی گدھا کہتا ہے، کوئی اس کو بیل ٹھہرا دیتا ہے، کوئی اس کو بیل کہہ دیتا ہے. یعنی کوئی اس کی عزت و احترام جو ہے وہ نہیں کرتا ہے. یعنی آدمی کتنا بھی ایماندار ہو، نیک ہو، شریف ہو، لیکن اگر وہ غریب ہے تو اس کو کوئی بھی عزت احترام نہیں دیتا ہے. کپڑے پھٹے تمام، بال فیل کا مطلب ہوتا ہے بکھرے ہیں، منہ خشک دانت زرد، بدن پر جمع ہے میل. تو کہتا ہے کہ مفلس کے کپڑے جو ہیں وہ ہمیشہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں گرد و غبار لگا ہوا ہوتا ہے. اس کا منہ جو ہے وہ خشک ہوا ہوتا ہے، دانت پیلے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ میلا کچیلا رہتا ہے. سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی. یعنی کہ ان غریبوں کی شکل جو ہے وہ قیدیوں کی جیسی بن گئی ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ اس کے مفلوق الحالی کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی کہ سب کچھ جو ہے وہ غربت کی وجہ سے ہوتا ہے. دنیا میں لے کے شاہ سے اے یاروتا فقیر. شاہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، شاہ کا مطلب ہوتا ہے امیر. فقیر کا یہاں پہ مطلب ہو گیا بھکاری یا غریب آدمی. خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر. خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا. تو یہاں پہ یہ نظم کے آخری بند میں کچھ دعائیہ اشعار جو ہیں نذیر اکبر آبادی نے قلم بند کیے ہیں. تو کہتا ہے کہ دنیا میں لے کے شاہ سے یار ہوتا فقیر، خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر. اسیر مینس گرفتار. تو نذیر اکبر آبادی خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں بادشاہ سے لے کے فقیر تک خدا کسی کو مفلسی کا شکار نہ کرے، کیونکہ خدا جب کسی کو چاہتا ہے تو دے دیتا ہے، جب کسی کو چاہتا ہے تو چھین بھی سکتا ہے. تو کہتا ہے کہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ دنیا میں چاہے بادشاہ ہو یا فقیر ہو، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو غربت میں گرفتار نہ کرے. اشرف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر. اشرف کا مطلب ہو گیا یہاں پہ عزت دار لوگ، ذی عزت لوگ، یعنی کہ مہذب لوگ، عزت دار لوگ. اشرف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر. یہاں پہ آن کا مطلب ہے لمحہ. یعنی کہ یہ مفلسی جو ہے ایک لمحے میں ایک عزت دار انسان کو بھکاری بنا دیتی ہے. کیا میں مفلسی کو خرابی کہوں نذیر. تو کہتا ہے کہ نذیر میں مفلسی کی کس خرابی کو، کس خامی کو میں بتاؤں. یعنی جتنی میں نے خامیاں بتائیں یہ بالکل کم ہیں. اس سے ان کے علاوہ بھی کافی ساری خامیاں ہیں جو ایک مفلس انسان کو، جو غریب انسان کو جو اٹھانی پڑتی ہیں. وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی. کہتا ہے یہ وہی جانے، یہ اسی کو سمجھ میں آئے گا. یہ وہی جانتا ہے جو اس مفلسی کی لعنت میں مبتلا ہو گیا ہو.